سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 34۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون۔ قال للملأ حوله، فرعون کہنے لگا اپنے درباریوں سے جو اس کے ارد گرد تھے، ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ پڑھا لکھا جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، ارادہ کرتا ہے کہ وہ بے دخل کر دے تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کی وجہ سے۔ فماذا تأمرون، بس تم کیا رائے دیتے ہو؟ قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، وہ کہنے لگے کہ مہلت دو اس کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی، اور بھیج دو تمام شہروں میں اپنے ایلچی اور نمائندے، یأتوک بکل سحار علیم، جو لائیں تیرے پاس ہر پڑھے لکھے بڑے جادوگر کو۔ فجمع السحرۃ، پس جمع کیے گئے جادوگر، لمیقات یوم معلوم، ایک مخصوص دن کے وقت مقرر میں۔ وقیل للناس، اور لوگوں سے بھی کہا گیا، هل انتم مجتمعون، کہ تم بھی سب جمع ہو جاؤ، لعلنا نتبع السحرۃ، شاید کہ ہم پیروی کریں انہی جادوگروں کی، ان کانوا هم الغالبین، اگر یہی رہیں غالب آنے والے۔ فلما جاء السحرہ، جب وہ جادوگر آ گئے، قالوا لفرعون، تو وہ فرعون سے کہنے لگے، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کیا ہمیں کوئی معاوضہ بھی ملے گا اگر ہم غالب رہے؟ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں بالکل ملے گا، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اس وقت تم سب میرے قریبی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔
فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈالی، وَقَالُوا، اور کہنے لگے، بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، فرعون کی عزت کی قسم، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہم ہی غالب آنے والے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرعون کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے اور ان کے پروگرام کو روکنے کی ایک کوشش، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے محترم دوستو، حق کی آواز جب بھی چلتی ہے تو اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، کبھی اس کو راستہ کھلا نہیں ملتا۔ ہمیشہ ایسے لوگ جن کے اپنے مفادات پہ زد پڑتی ہے، وہ حق کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرعون کی بھی سلطنت کی چولیں ہلتی ہوئی محسوس ہوئی، وہ خواب بھی جو نجومیوں نے بتایا تھا وہ بھی پیش نظر تھا کہ ایک بچہ، ایک نوجوان تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جس خوبصورت انداز میں اس کے سامنے بلا خوف و خطر ایک گفتگو فرمائی اور اللہ رب العالمین کا تعارف پیش کیا، اس سے بھی وہ دہل گیا کہ یہ معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو اس قدر متاثر کن تھی کہ دربار میں بیٹھے بہت سارے لوگوں پہ اس کا اثر نظر آ رہا تھا۔ تو یہ بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں، یہ وڈیرے نواب جو ہوتے ہیں، یہ پھر ایسی صورتحال کو بدلنے کے لیے چالیں چلتے ہیں تاکہ لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر ان کے پیچھے نہ لگ جائیں۔ چنانچہ فرعون نے فوراً ہی اپنے درباریوں میں یہ اعلان کیا، قال للملئ حولہ، جتنے دائیں بائیں ارد گرد درباری اور اس کے ہم نوا اور چمچہ گیر سب بیٹھے ہوئے، ان سب سے کہنے لگا کہ ان ھذا لساحر علیم، اس کی باتوں سے متاثر نہ ہو جانا، یہ ایک پڑھا لکھا جادوگر ہے، یہ پڑھا لکھا جادوگر ہے، اس کی باتوں میں نہ آ جانا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سچی باتوں کو، صداقت پہ مبنی باتوں کو جادو سے تعبیر کیا، حالانکہ جادو کرنے والا اور جادو کو سیکھنے والا وہ تو ویسے ہی بڑی گندی اور خسیس طبیعت کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ جادو میں ہمیشہ گندی اور گھٹیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ جادو کرنے والے کو اکثر اوقات ناپاکی اور گندگی میں رہنا پڑتا ہے، اس لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبیرہ گناہوں میں ارشاد فرمایا، جادو سیکھنا، جادو کرنا۔ اور ایک جگہ فرمایا ضربۃ الساحر حد، فرمایا کہ او کما قال علیہ السلام کہ جو جادوگر کی سزا ہے وہ یہ کہ اس کو حد لگائی جائے، اس کو حد لگائی جائے۔ تو جادوگر کی بھی بڑی سزا ہے، جادو سیکھنا سکھانا بھی کوئی اچھا عمل نہیں، پھر جادوگروں کو گندی اور گھٹیا چیزوں میں رہنا پڑتا ہے، اور اللہ کا نبی تو صاف ستھرا، پاکیزہ، صاف ستھری سوچ کا مالک، اچھی گفتگو کا مالک، لیکن جان بوجھ کے صرف اپنے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کے اثر سے نکالنے کے لیے کہنے لگا یہ جادوگر ہے، اس نے جادو سے تمہارے اوپر اثر کر دیا، یہ کوئی اس کی باتوں میں کوئی صداقت اور سچائی نہیں۔ لیکن آج کے فرعون میں اور اس فرعون میں ایک تھوڑا سا فرق بھی ملاحظہ فرمائے۔ اس نے کیا کہا؟ پڑھا لکھا جادوگر ہے۔ اور آج کا جو فرعون ہے امریکہ اور اس کے ہم نوا، اس کے ایجنٹ، چمچے، گڑچے، چیلے، چمچے سارے، وہ دین والوں کو اور اہل حق کو اور علماء کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ان پڑھ ہے،
ان کو پتہ کچھ نہیں، ان پڑھ لوگ ہیں۔ تو وہ پھر بھی بہرحال یہ مانتا تھا کہ علیم، پڑھا لکھا ہے، لیکن آج تو بالکل ہی اس سے بھی بڑے فرعون آج کی دنیا کے اندر یہ پیدا ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال اس نے کہا مقصد موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ اپنے جادو کے زور سے تمہاری حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، تمہاری زمین پہ اختیار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کا علیہ السلام کا کبھی بھی مقصد حکومت نہیں رہا، وزارتیں، حکومتیں کبھی بھی اللہ کے نبیوں کا مقصد نہیں رہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب ان کی قوم نے ان سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جتنا میری ہمت میں ہوگا۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام لانے کے لیے آپ نے خود حکومت کی ہے۔ حکومت خود مقصود نہیں ہے، بادشاہتیں مقصود نہیں ہے، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام لانے کے لیے اقتدار کو حاصل کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا اور سنت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے لیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے لیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے لیا، پھر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال حکومت کی ہے مدینہ منورہ کے اندر، اور پھر آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے حکومت کی ہے۔ تو یہ حکومت بذات خود مقصود نہیں، خود حکومت مقصود نہیں ہے، وزارتیں مقصود نہیں ہے، تخت اور تاج مقصود نہیں ہے، مقصود صرف کیا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی مقصد یہی تھا، لیکن یہ جو باطل والے ہوتے ہیں یہ پروپیگنڈا یہی کرتے ہیں جی کچھ نہیں، بس صرف اقتدار دے بھوکے، کرسیاں چاہیے اور کچھ نہیں، نہ مقصد۔ ہر بندہ اسی طرح اہل حق کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کا مقصد جو تھا وہی علماء کا مقصد، علماء انبیاء کی وراثت کے مالک ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہے علماء، اور جس طرح علماء انبیاء کے علم کے وارث ہے، عمل کے وارث ہے، عقیدے کے وارث ہے، علماء انبیاء علیہ السلام کی دی ہوئی ہر محنت کے وارث ہے، اسی طرح علماء انبیاء علیہ السلام کی دی ہوئی اس اصلاحی کوشش کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام آ جائے، علماء اس کے بھی وارث ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی یہی پروپیگنڈا کیا گیا۔ اس زمانے کے لحاظ سے جتنے چینل تھے، فرعون نے سارے چینلوں پہ خبر گما دی کہ جناب یہ بات پھیلا دو کہ یہ 2 بھائی ہیں جو جادوگر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور جادو کے زور سے اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا لوگ ان سے متاثر نہ ہو، لوگ یہی سمجھے کہ یہ تو خود اقتدار کے بھوکے ہیں، کرسی کے بھوکے ہیں، اس لیے اس نے یہ پروپیگنڈا کی۔ اور پھر جو اپنے پارلیمنٹ کے ارکان تھے، اہل شورا تھے، ان سے کہنے لگا فماذا تأمرون، اب تم کیا حکم دیتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا جی ارجہ و اخاہ، اس موسیٰ علیہ السلام کو بھی مہلت دو، اس کے بھائی کو بھی مہلت دو، ٹائم دو تھوڑا سا ان کو۔ وَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، اور مختلف شہروں میں حاشرین جمع کرنے والوں کو بھیج دو، شہروں کے اندر اپنے ایلچی بھیج دو، قاصد بھیج دو، اور ان سے کہو کہ وہ تمام شہروں سے بڑے بڑے ماہر پڑھے لکھے جادوگر اکٹھے کر کے لائے، یأتوک بکل سحار علیم، جو پڑھے لکھے اور بڑے جادوگر ہو، ساحر نہیں، سحار، بڑا جادوگر، مبالغے کا صیغہ، پڑھا لکھا جادوگر ہو، بڑا جادوگر ہو، وہ ان کے مقابلے کے لیے اکٹھے کر کے لاؤ، وقت طے کر لو،
طے ہو گیا وقت، موعدکم یوم الزینہ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، جیسے ہمارے یہاں ایک 14 اگست جشن آزادی کا دن ہے، یا 23 مارچ قرارداد پاکستان کا دن ہے، ایسا کوئی ان کا ایونٹ تھا، ایسا کوئی دن تھا ان کا جو وہ منایا کرتے تھے۔ اسی دن کے اندر طے ہو گیا کہ جی فلاں جو ہمارا جشن کا دن ہے، اس دن ضحیٰ یعنی چاشت کے وقت میں سب اکٹھے ہو جائیں۔ فجمع السحرۃ، جادوگر جمع کر لیے گئے، لمیقات یوم معلوم، اس معلوم دن کے وقت مقرر میں، دن بھی طے شدہ جشن کا دن اور وقت بھی طے شدہ چاشت کا وقت، اس میں جادوگر سب اکٹھے کر لیے گئے۔ وقیل للناس، اور لوگوں میں بھی اعلان کر دیا گیا، تمام طرف اخبارات کے ذریعے، اس زمانے کے جو بھی وسائل تھے ذرائع ابلاغ کے، اس زمانے کے لحاظ سے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اخبارات کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، چینلوں کے ذریعے، اس زمانے کے لحاظ سے یہ خبر گھما دی گئی کہ سب لوگ جشن والے دن فلاں میدان کے اندر اکٹھے ہو جائیں۔ لوگوں سے کہا گیا الن تم مجتمعون، جمع ہوتے ہو، یعنی سب جمع ہو جاؤ۔ اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں، سینکڑوں کی تعداد کے اندر جادوگر جمع ہے۔ حضرت سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 1500 جادوگر اکٹھے کیے گئے، 2 آدمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 1500 جادوگر اکٹھا کیا گیا، اور سارے ایک طرف کھڑے ہیں، اور درمیان میں صرف 2 بھائی ہیں جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فجمع السحرہ، سب جمع ہو گئے، لوگوں کو بھی جمع کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، اگر یہ غالب آ گئے جادوگر، اگر یہ جادوگر غالب آ گئے تو ہم انہی جادوگروں کی پیروی کریں گے، ہم انہی کے پیچھے چلیں گے، پہلے بھی انہی کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اب اگر یہ غالب آ جاتے ہیں تو اب بھی ہم انہی کے پیچھے چلیں گے، ہمیں اپنا دین بدلنا نہیں پڑے گا، ہمیں ان کے کہنے پہ چلنا نہیں پڑے گا، اور ہمارا اقتدار بھی بچ جائے گا، ہمارا نظریہ اور عقیدہ بھی بچ جائے گا۔ فلما جاء السحرہ، ادھر جب جادوگر آئے، فرعون کے پاس آئے، اکٹھے ہوئے، تو سب نے مل کے ایک بات کہی جس سے پتہ چل جاتا ہے حق کا اور باطل کا، غلط کا اور صحیح کا، سچ کا اور جھوٹ کا، اسی سے پتہ چل جاتا ہے۔ جادوگر اکٹھے ہو کے فرعون سے کہنے لگے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، سرکار ہمیں بھی کچھ ملے گا، کوئی ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی چیز آئے گی اگر ہم غالب آ جاتے؟ اگر جادوگر کا، ان 2 جادوگروں کا نعوذ باللہ من ذالک، ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اگر اللہ ہمیں غلبہ عطا کر دیتا ہے، بار بار پتہ نہیں کیوں آج ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ اے بچوں ادھر آ کے بیٹھو سارے، تسی کول ماشاءاللہ بیٹھے، چلو استاد بیٹھ گئے، استغفر اللہ العظیم، یا اللہ معاف کر دے۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، یہ جادوگر ہی غالب آ گئے تو ہمیں اپنا دین نہیں بدلنا پڑے گا، ہم انہی کے پیچھے چلیں گے، انہی کے نظریے پہ قائم رہیں گے۔ اب جادوگر جو آئے تو انہوں نے پہلا سوال کیا کیا؟ فرعون سے کہنے لگے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ہمیں بھی کوئی معاوضہ ملے گا اگر ہم غالب آ جائیں۔ یہیں سے فرق پتہ چلتا ہے ایک سچے انسان کا اور ایک جھوٹے انسان کا۔ سچا انسان اپنے مقصد پہ نظر رکھتا ہے، میرا مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہے، مجھے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی پیسے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی عہدے کا لالچ نہیں ہے، مجھے تمہاری حکومت و سلطنت سے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اعلان کیا کرتے تھے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ اور جو جھوٹے تھے
انہوں نے آتے ہی پہلا سوال کیا کیا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ جاتے ہیں ہمیں کوئی معاوضہ ملے گا؟ تو فرعون نے کہا نعم، کیوں نہیں ملے گا، بڑے بڑے انعامات ملیں گے، بڑے بڑے اعزازات ملیں گے، اور اس کے ساتھ اِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے قریب ترین چمچوں کے اندر داخل ہو جاؤ، جو میرے بہت قریبی لوگ ہیں میں تمہیں ان کے اندر شامل کر لوں۔ تو حکومت کے عہدوں کے لالچ دیے، پیسوں کے لالچ دیے۔ اب ایک طرف تو وہ کھڑے ہیں جو خالص اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے، وہ صرف دو ہیں، اور ایک طرف یہ کھڑے ہیں جن کا مقصد معاوضہ ہے، حکومتی عہدے ہیں، اور وزارتیں اور صدارتیں حاصل کرنا ہے، یہ کھڑے ہیں لالچ کے پجاری۔ اب مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، ہاں بھئی پہلے آپ کوئی کرتب دکھاؤ گے کہ ہم دکھائیں؟ قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، قالوا لموسیٰ کیا آپ پہلے کوئی جادو دکھائیں گے یا ہم پہلے دکھائیں؟ تو یہاں پہ موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم جو ڈالنا چاہتے ہو ڈالو۔ ہمارے استاد حضرت مولانا منظور احمد صاحب خیر المدارس کے دامت فیوزہم، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت عافیت کے ساتھ رکھے، وہ اس کا ترجمہ پنجابی میں یوں کیا کرتے کہ تسی جیڑا سپ کڈنا کڈ لو، پہلے جیڑا سپ تسی کڈنا تسی کڈ لو، القوا ما انتم ملقون، تم جو ڈالنا چاہتے ہو پہلے تم ڈالو۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا تو اعتماد اور بھروسہ اور توکل کس پہ ہے؟ اللہ کی ذات پہ۔ ان کو تو پتہ تھا یہ جو بھی کریں سب باطل ہے، سب غلط ہے، سب دھوکہ ہے، تو لہذا کر لیں جو کرنا ہے۔ لہذا بلا خوف و خطر موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا ما انتم ملقون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، ان جادوگروں کے ہاتھوں میں ایک ایک لاٹھی، ایک ایک رسی، انہوں نے اس کو ڈال دیا، میدان میں پھینک دیا۔ اب جب وہ رسی اور لاٹھی پھینکی گئی تو وہ سب کے سب بن گئے سانپ۔ اب 1500 جادوگر اگر ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک رسی اور ایک لاٹھی، تو 3000 سانپ اس میدان میں ایک دم اکٹھے ہو گئے۔ بعضوں نے اس سے زیادہ بھی تعداد لکھی ہے۔ تو بھارت سینکڑوں نہیں ہزاروں سانپ ایک دم اس مجمع کے اندر وہ پھیل گئے، اور ساتھ ہی انہوں نے نعرہ لگایا، ان جادوگروں نے نعرہ لگایا بعزت فرعون، فرعون کی جے ہو، فرعون زندہ باد، اور فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب آ کے رہیں گے، غلبہ ہمارا ہی ہوگا۔ یہ ایسے باطل کے نعرے ہر دور میں لگتے رہے۔ احد کے میدان میں جب ابتداءً مسلمانوں کو شکست ہوئی تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی اس میدان میں نعرہ لگایا اعلو حبل، حبل زندہ باد، حبل زندہ باد، حبل ان کے بت کا نام تھا، حبل کی جے ہو، حبل زندہ باد۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، 3 دفعہ نعرہ لگایا اور کہنے لگے کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر؟ گویا کافر بھی سمجھتا تھا کہ ترتیب یہی ہے، پہلے ابو نمبر جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے بعد ابو بکر کا، اور ان کے بعد عمر کا۔ اسی طرح انہوں نے بھی آواز دے کے بلایا۔ آپ نے صحابہ کو اشارہ کیا تھا کہ کسی نے جواب نہیں دینا، خاموشی اختیار کرو۔ تو جب انہوں نے کہا اعلو حبل، حبل زندہ باد، حبل کی جے ہو، اب اللہ کے غیر کا نام آیا تو آپ نے حضرت عمر سے اشارے سے فرمایا کہ دو اب جواب اس کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی گرجدار آواز میں فرمایا اللہ اعلیٰ و اجل، حبل کی جے نہیں، حبل زندہ باد نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا اور بزرگ ہے، اللہ ہی سب سے بلند اور بزرگ ہے۔ تو یہ نعرے ایسے لگتے رہتے، ہر دور میں ایسے نعرے خوشنما نعروں سے
لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ کبھی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو کبھی آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ جو حقیقت ہوتی ہے وہ کبھی نہیں چھپا کرتی۔ تو انہوں نے بھی نعرہ لگایا بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب آئیں گے۔ غیر اللہ کی قسم اٹھانا یہ انتہائی غلط حرکت، انتہائی غلط۔ اگر کبھی قسم اٹھانی پڑے تو قسم صرف اللہ کے نام کی، اللہ کے نام کی، اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، ہمارے یہاں بھی رواج پا گیا کہ قرآن اٹھائے جاتے ہیں، قرآن اٹھاؤ، قرآن پہ ہاتھ رکھو۔ یہ قرآن پاک اس مقصد کے لیے نہیں آیا، اور اب تو ہمارے جو مقتدر لوگ ہیں وہ اسمبلیوں میں قرآن اٹھا رہے ہیں۔ اس سے بڑی قرآن پاک کی بے ادبی اور کیا ہوگی؟ قرآن پاک کا مقصد نہیں ہے۔ قسم اٹھانے کا طریقہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتلایا ہے۔ کسی نے قسم اٹھانی ہے تو صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھائے۔ تاکہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے وہ اتنا بڑا مجرم نہیں جتنا بڑا مجرم اللہ کے غیر کے نام کی سچی قسم اٹھانے والا ہے۔ اللہ کے غیر کے نام کی سچی قسم اٹھانے والا جتنا بڑا مجرم ہے۔ آج کہہ رہے تھے مجھے تیرے سر کی قسم، مجھے تیرے دوست کی قسم، مجھے اپنے باپ کی قسم، مجھے فلاں کی قبر کی قسم۔ تو یہ ایسی قسمیں سب غلط اور ناجائز ہیں۔ اگر ضرورت پڑے کسی بھی وقت قسم اٹھانے کی تو قسم صرف کس کے نام کی؟ اللہ کے نام۔ تو یہ غیروں کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے۔ فرعون کے نام کی قسم اٹھا کے کہنے لگے انا لنحن الغالبون، ہم ہی غالب آئیں گے، ہمارا ہی غلبہ ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا گھبرائے بھی، ڈرے بھی۔ ڈرے کس چیز سے؟ سانپوں سے نہیں ڈرے، اس سے نہیں ڈرے کہ یہ کچھ کر دیں گے مجھے۔ ڈرے اس بات سے کہ انہوں نے بھی یہ کرشمہ دکھا دیا، یہ جادو تو ان کا بھی نظر آنے لگ گیا، اور میں بھی اگر ایسے ہی کوئی کر دوں گا تو لوگ فرق کیسے کریں گے؟ فرق کیسے کریں گے؟ میری بھی لاٹھی سانپ بن گئی، ان کی بھی سانپ بن گئی، تو فرق کیسے ہوگا؟ تو اللہ پاک نے پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، ڈر نہیں، تو ہی غالب آ کے رہے گا۔ یہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے نا انا ربکم الاعلی، اس کی تو تیرے سامنے بھی کوئی حیثیت نہیں، اس کے مقابلے میں تو اعلیٰ ہوگا اور تیرے سامنے میں اعلیٰ ہوں۔ سب سے اعلیٰ اور بلند اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کے بعد کیا کیا، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين۔